السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں پارٹ نمبر 5 پیش کیا جا رہا ہے، بغور سماعت کریں۔ سامعین کرام، عشق مزاجی بائیکاٹ ویلنٹائن ڈے، جس کا عنوان ہے پسلی اور محبت، علامہ عبدالوہاب شعرانی، متوفی 973 ہجری، لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ پسلی میں جھکاؤ ہے، اور اس جھکاؤ کی وجہ سے عورت کو اپنے شوہر اور اپنی اولاد کی طرف میلان رہے۔ مرد کا بیوی کی طرف مائل ہونا حقیقت میں اپنے اوپر ہی مائل ہونا ہے، کیونکہ یہ اس کا جز یعنی حصہ ہے، جبکہ عورت کا شوہر کی طرف میلان اس لیے ہے کہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں جھکاؤ اور میلان ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو جس سے آدم سے حوا نکلی شہوت کے ساتھ معمور فرمایا، تاکہ وجود میں خالی جگہ باقی نہ رہے۔ پس جب خواہش سے ڈھانپی گئی تو اس نے اس کی طرف میلان کیا، اور یہ اپنی طرف ہی مائل ہونا ہے، کیونکہ وہ آپ کا جز، اور حوا آپ کی طرف مائل ہوئی کیونکہ یہ ان کا وطن ہے جس سے وہ پیدا ہوئی۔ اگر کوئی کہے کہ جب تو حوا کی آدم سے محبت وطن کی محبت ہے، جبکہ آدم کی محبت اپنی ذات کی محبت ہے، تو جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ اسی طرح ہے۔ اسی لیے مرد کی عورت سے محبت ظاہر ہے کہ یہ اس کا عین ہے۔ رہی عورت تو اسے قوت دی گئی ہے جسے حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے، پس اس پر اس کی قوت اخفاء کی وجہ سے مرد کی محبت ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ وطن اس سے اس طرح متحد نہیں جس طرح اس سے آدم کا اتحاد ہے۔ مذکورہ اقتباس سے یہ باتیں ظاہر ہوئی۔ مرد کا عورت کی طرف مائل ہونا حقیقت میں اپنی طرف ہی مائل ہونا ہے، کیونکہ وہ اس کا جز ہے۔ عورت کا بھی مرد کی طرف میلان ہے، لیکن چونکہ یہ مرد کی طرح اس کا جز یعنی حصہ کی مانند متحد نہیں بلکہ وطن سے محبت ہے، اس لیے عورت کی محبت ظاہر نہیں، اور اس کی ایک وجہ حیا بھی ہے۔ عالم اور عشق، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ بغداد کا ایک بہت بڑا عالم اپنے طلباء کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ ہوا۔ دوران سفر پانی نہ ملنے کی وجہ سے سب نڈھال ہو کر ایک گرجا گھر کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ طلباء سائے تلے سو گئے، لیکن استاد صاحب پانی کی تلاش میں نکل پڑے۔ پانی کی تلاش میں گھوم رہے تھے کہ ایک عیسائی لڑکی پر نظر پڑی جو چمکتے ہوئے سورج کی طرح خوبصورت تھی۔ اب پانی کو بھول کر استاد صاحب اسی فکر میں لگ گئے۔ پھر اس لڑکی کے گھر پہنچ کر اس کے باپ سے بات کی تو اس نے کہا کہ اگر تم ہمارا دین قبول کر لو تو ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ استاد صاحب نے نصرانیت کو قبول کر لیا۔ ادھر طلباء ابھی سو رہے تھے۔ پھر جب شادی کے لیے مہر کی بات آئی تو لڑکی نے کہا کہ تم ان خنزیروں کو 1 سال تک چراؤ تو یہی میرا مہر ہوگا۔ استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ 1 سال تک تم اپنا چہرہ مجھ سے نہیں چھپاؤ گی۔ لڑکی بولی کہ منظور ہے۔ استاد صاحب نے خطبہ دینے والا عصا اٹھایا اور خنزیروں کو چرانے نکل پڑے۔ جب طلباء جاگے تو یہ سب جاننے کے بعد نیند کے ساتھ ان کے ہوش بھی اڑ گئے۔ پھر وہ استاد صاحب سے ملنے گئے تو دیکھا کہ وہ خنزیروں کو ادھر ادھر جانے سے روک رہے ہیں۔
طلبہ نے استاد صاحب کو قرآن پاک، اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض یاد دلائے تو اس نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، میں یہ سب تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ آخرکار طلبہ مایوس ہو کر سفر حج پر روانہ ہو گئے۔ حج ادا کرنے کے بعد واپسی پر جب اسی مقام پر پہنچے تو پھر استاد صاحب کی حالت دیکھنے گئے کہ شاید توبہ کر لی ہو، لیکن اسے اسی حالت میں پایا۔ طلبہ نے نصیحت کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک بار پھر وہ حسرت زدہ دل لیے واپس ہو لیے۔ جب طلبہ تھوڑی دور نکل گئے تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کوئی شخص چیخ چیخ کر انہیں روک رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ استاد صاحب تھے۔ استاد صاحب نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آزمائش تھی جس سے میں نکل گیا۔ ایک دن طلبہ استاد صاحب کے گھر پر تھے کہ ایک عورت نے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا تو کہنے لگی کہ مجھے شیخ سے ملنا ہے۔ شیخ سے کہو کہ فلاں راہب کی بیٹی اسلام قبول کرنے آئی ہے۔ پھر وہ اندر داخل ہوئی اور بولی، اے میرے سردار، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے آئی ہوں۔ جب آپ چلے گئے تو میں نے ایک خواب دیکھا جس میں حضرت علی بن علی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ دین محمدی کے علاوہ کوئی دین سچا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے ایک بندے کو آزمایا ہے، چنانچہ اب میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد شیخ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس واقعے میں کئی اسباق ہیں، لیکن ایک بڑا سبق یہ ہے کہ جب کسی کو کسی سے عشق ہو جائے تو اسے پانے کے لیے حد سے آگے نہ بڑھے۔ اگر حد کے اندر رہ کر حاصل نہ کر پائے تو پھر صبر کرے اور اپنے رب سے بہتری کی امید رکھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ناممکن نہیں کہ کسی کے دل کو پھیر دے۔ اگر آپ اپنی چاہت میں مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی راستہ ضرور دکھائی دے گا۔ 14 فروری ویلنٹائن ڈے۔ دوسرے کی بہنوں کو پھول دے کر زنا کی طرف مائل کرنے والوں، یاد رکھنا تمہاری بہن بیٹیاں بھی کسی سے پھول لے کر زنا میں مبتلا ہوں گی۔ حدیث مبارک۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زنا ایک قرض ہے، اگر تم نے لیا تو تمہاری بہن، بہو اور بیٹیوں سے واپس چکایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی برائیوں سے دور رکھے اور ہم پر اپنا فضل کرم فرمائے۔ السلام علیکم۔